اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم واہلک اعداءہم اجمعین اما بعد قال امیر المومنین علیہ السلام وشرورہم مأمونہ، شیعیان امیر المومنین اور متقین کے صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے حق کی رعایت کرتے ہیں اور لوگوں کے حق کا خیال رکھتے ہیں اور ان کے شر سے لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ یہ وہ صفت ہے جو حقیقی متقی اور پرہیزگار شیعہ کو دوسروں سے امتیازی حیثیت عطا کرتی ہے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ وہ کسی دوسرے پر ظلم نہیں کرتے، بلکہ ان کے وجود سے دوسرے لوگ امن و سکون میں رہتے ہیں اور وہ ہر حال میں حقوق العباد کی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات میں، قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان اور متقی لوگوں کے صفات میں یہی بات بیان کی ہے کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے اور حقوق العباد کا سختی سے خیال کرتے ہیں۔ ظلم چونکہ کبھی ہے، ظلم زیادتی ہے اور ظلم دوسرے کے حقوق کی پامالی ہے، لہذا مومن اور متقی کبھی یہ کام نہیں کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، سورہ حشر کی آیت نمبر 9 ہے۔ وہ یعنی مسلمان و متقی دوسروں کو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود فقر و فاقہ میں ہی ہوں، یعنی خود ہر لحاظ سے دوسروں کو اولویت دیتے ہیں۔ خدا ایک اور آیت میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، سورہ نحل آیت 90۔ بے شک اللہ تعالیٰ عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برائی اور ظلم و زیادتی سے منع فرماتا ہے۔ تو یہاں ظاہر ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے، متقی وہ ہوتا ہے کہ جو ہر اچھی صفت کو اپناتا ہے اور ہر بری صفت سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ کما تدین و تدان، اگر ظلم ہوگا تو بظاہر اس ظلم کا نتیجہ تو یہی ہوگا کہ اس کا بدلہ اس سے ضرور لیا جائے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 279، اس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ یہ آیات اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ حقیقی متقی وہی ہے جو عدل و انصاف کے قیام کے لیے کوشش میں رہے اور کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ ہمارے معاشرتی ایک جو مصیبت اور مشکل اور تکلیف وہ یہ ہے کہ انسان دوسروں پر ظلم کرنے سے ڈرتے نہیں ہیں اور خود یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایسا نہ کیا جائے، لیکن ہم دوسروں پر ظلم و زیادتی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نہیں میرے محترم، اگر ہم کسی پر بھی، حتیٰ کسی حیوان پر بھی ظلم کریں گے، خدا اس کا بدلہ لے گا، اور انسان تو انسان ہے، انسان کی قدر بہت زیادہ ہے، لہذا انسان پر اور کسی پر ظلم جو ہے وہ روا نہیں ہے۔ معصومین علیہ السلام کی احادیث میں یہ اس پر ہیں۔ مولا امیر کائنات فرماتے ہیں واللہ لعن ابید علی حسک سعدان مسحدا احب الی من ان القی اللہ ورسولہ یوم القیامۃ ظالما لبغض لبعض العباد او غاصبا لشیء من الحطام۔ خدا کی قسم اگر مجھے خاردار جھاڑیوں پر گھسیٹا جائے تو یہ میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے اس حال میں ملاقات کروں کہ میں کسی بندے پر ظلم کرنے والا یا کسی معمولی چیز کا بھی غاصب شمار کیا جاؤں۔ نہ غصب ہے متقی افراد پر اور نہ ظلم ہے۔
غصب کرنا بھی ایک ظلم کے اقسام میں سے ہے۔ یہ الفاظ امیر المومنین کی سختی کو بیان کرتے ہیں کہ وہ ظلم اور ناانصافی کو کس قدر ناپسند کرتے تھے۔ لہذا الامام العلی صوت العدالت الانسانیہ، جورج جرداق نے جو کتاب لکھی، جو عیسائی مورخ ہے اس نے کتاب لکھی، اس میں لکھا کہ امام علی علیہ السلام عدالت انسانیت کی آواز ہیں۔ اور مولا علی علیہ السلام کے بارے میں یہ ایام شہادت امیر المومنین گزرے ہیں، تو اس میں امیر المومنین کو جو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، تو قتل الامام علی علیہ السلام لشدت عدل فی محراب المسجد، مسجد کے محراب میں شدت عدل کی وجہ سے امیر المومنین کو قتل کیا گیا۔ علی امیر المومنین عادل حکمران، اور ظاہر ہے کہ لوگ عادل اور اچھے حکمران کو پسند نہیں کرتے، اور ان کی ظاہراً زندگی پھر کم ہوتی ہے کہ لوگ ان کے عدل و عدالت کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا ناانصافی اور ظلم کو علی امیر المومنین کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، اگر 7 اقلیم کو شہنشاہت کو میرے سامنے رکھ دیا جائے اور مجھے کہا جائے کہ ایک چونٹی کے منہ سے ایک چھلکا جو ہے وہ چھین لیا جائے، تو علی ابن ابی طالب 7 اقلیم کی شہنشاہت کو ٹھوکر مار دے گا اور اتنا بھی ظلم برداشت نہیں کرے گا، اس حیوان کے منہ سے وہ چھلکا نہیں نکالے گا۔ اس قدر سخت عدالت اور انصاف کے پیکر امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، المؤمن من امنہ الناس علی اموالہم و انفسہم، مومن وہ ہے جس سے لوگوں کو اپنی جان و مال کے بارے میں امان حاصل ہو۔ بحر الانوار میں یہ روایت ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ سجادیہ میں دعا میں فرماتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من ان اظلم او اظلم او اغتب او یغتاب بی، اے اللہ میں تو اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر ظلم ہو، میں کسی کی غیبت کروں یا میری غیبت کی جائے۔ یہ دعا اس حقیقت کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ امام معصوم خود بھی ظلم سے بچنے کی دعا کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب جو ہیں، ان کی عملی مثالیں ملتی ہیں۔ ان کا اپنا بھائی سگا اور بڑا بھائی عقیل، اس کا واقعہ جو ہے، امام علی علیہ السلام کے بھائی عقیل جب ان کے پاس آئے اور بیت المال سے ضرورت سے زیادہ لینے کی خواہش ظاہر کی، تو امام علیہ السلام نے آگ دہکائی اور فرمایا، تم میرے پاس آئے ہو کہ میں تمہیں وہ مال دے دوں جو حقداروں کا ہے؟ اگر تمہیں جلتی ہوئی آگ کا ایک ذرہ بھی برداشت نہیں تو میں کیسے دوزخ کی آگ برداشت کر سکتا ہوں؟ نہج البلاغہ خطبہ 224 میں یہ درج ہے۔ یہ ہمارے لیے عملی نمونے ہیں۔ اشعث ابن قیس کا واقعہ ہے۔ ایک دن اشعث ابن قیس امام علی علیہ السلام کے پاس آیا اور ایک قیمتی تحفہ دیا۔ امام کو یہ عمل انتہائی ناپسندیدہ اور برا محسوس ہوا اور فرمایا، کیا تم رشوت دینا چاہتے ہو تاکہ میں حق چھوڑ دوں؟ بخدا اگر 7 آسمان کے نیچے کی بادشاہت مجھے دے دی جائے اور کہا جائے کہ میں چونٹی کے منہ سے ایک جو کی کھال چھین لوں تو میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ خطبہ 215 نہج البلاغہ میں ہے۔ یہ واقعات امام علی علیہ السلام کے کردار کی جھلک پیش کرتے ہیں کہ وہ کس قدر حق الناس اور عدل و انصاف کا خیال رکھتے تھے۔ کون ہے جو علی سے زیادہ عادل ہو؟ خود پیغمبر کی زبان وحی ترجمان نے یہ فرمایا کہ علی اعدل الناس، علی انصف الناس، یعنی علی سب سے زیادہ انصاف کرنے والے، سب سے زیادہ عدل کرنے والے، اتقی الناس علی، سب سے زیادہ متقی علی، سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والے علی، سب سے زیادہ اعبد الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ عبادت کرنے والے علی ابن ابی طالب، عدل و انصاف کا پیکر امیر المومنین۔ ہمارے اس گفتگو کا نتیجہ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حقیقی شیعہ وہی ہے جو کسی بھی قسم کے ظلم اور حقوق و لباد کی پامالی سے خود کو بچائے، وہ نہ کسی کو نقصان پہنچائے اور نہ کسی کے مال و عزت پر
تجاوز کرے۔ مومن حقیقی وہی ہوتا ہے، اس کے شر سے اور اس کے نقصان سے دوسرے لوگ مکمل طور پر محفوظ رہتے ہیں۔ وہ ہر حال میں عدل و انصاف کا ساتھ دیتا ہے، چاہے اسے خود نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ یہی وہ صفات ہیں جو نہج البلاغہ میں ذکر کی گئی ہیں، جو ہر حقیقی مومن اور شیعہ میں پائی جانی چاہیے۔ نہج البلاغہ میں حق الناس اور عدل و انصاف کی تاکید کی گئی ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں حق الناس، ظلم سے اجتناب، عدل و انصاف پر سختی سے عمل کرنے کی بے شمار تاکید ملتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی زندگی کو عملی نمونہ بنائیں اپنے لیے، اور ایسے حکمرانوں کو اپنا آئیڈیل بنائیں کہ جو حکمران عادل ہیں، جو لوگوں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، بیت المال میں خیانت اور جس کو کہتے ہیں خرد برد وہ نہیں کرتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کے جو ہے فرامین میں ملتا ہے کہ بیت المال میں خیانت کے بارے میں اور حاکم کی ذمہ داری کے بارے میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، واللہ، اللہ کی قسم، میں نے تمہاری دنیا سے سونا نہیں جمع کیا، نہ میں نے مال غنیمت میں سے کوئی چیز ذخیرہ کی، اور نہ ہی میں نے اپنے پرانے لباس کے لیے نیا کپڑا رکھا، اور نہ میں نے زمین کا ایک بالشت بھی اپنے لیے حاصل کیا۔ یہ الفاظ امیر المومنین علیہ السلام کے زہد اور عدل و انصاف کا عملی مظہر ہیں کہ انہوں نے اپنی پوری حکومت کے دوران ایک دھیلا بھی ناجائز طریقے سے جمع نہیں کیا، بلکہ بیت المال کو عوام کی امانت سمجھ کر اس میں خیانت سے 100% آپ کو بچاتے رہے۔ مولا فرماتے ہیں، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ مالک اشتر کو بھی فرماتے ہیں، ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنو۔ یہ فرمان مولا علی علیہ السلام کی حکومت کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے ہمیشہ عدل و انصاف کو فروغ دیا اور ہر انسان کو ظلم کے خلاف اٹھنے کی دعوت دی۔ عادل حکمران کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ان افضل قرۃ عین الولاد استقامت العدل فی البلاد وظہور و محبت الرعیہ۔ امیر المومنین اپنے جو نامہ ہے مالک اشتر کو، اس میں حکمرانی کے اصول سکھاتے ہوئے فرماتے ہیں، حکمران کے لیے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اس کے ملک میں عدل و انصاف قائم ہو اور رعایا اس سے محبت کرنے لگے۔ آپ دیکھ لینا، رعایا کی محبت اور حکومت کے جو ماتحت افراد ہیں، اگر ان کو محبت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمران عادل ہیں۔ اگر وہ اس کو برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں اور مردہ بات کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکمران عادل نہیں ہے، وہ انصاف فراہم نہیں کرتا، وہ بیت المال کو خود کھا رہا ہے۔ تو یہ اصول بتاتا ہے کہ حقیقی حکمران وہ ہے جو عدل و انصاف کے ذریعے لوگوں کے دل جیتے، نہ کہ ظلم و جبر کے ذریعے۔ امیر المومنین کے ان فرامین سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ظلم کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں، چاہے وہ معمولی سا بھی ہو۔ کہ جائے کہ انسان بڑے بڑے ظلم کرے اور لوگوں کو قتل کرے یا قتل کرائے اور لوگوں میں تفرقہ بازی پیدا کرے، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، اور معاشرے میں ظلم جو ہے وہ انسان کے لیے قابل معافی نہیں ہے۔ حق و ناس کی پامالی قیامت کے دن شدید خسارے کا باعث بنے گی۔ حکمرانوں پر لازم ہے کہ وہ عدل و انصاف کے بغیر کوئی فیصلہ نہ کریں۔ بیت المال میں خیانت کرنا حرام ہے اور ہر شخص کو حلال طریقے سے روزی کمانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر مسلمان کو مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے اور ظالم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ یہی وہ اصول ہیں جن پر چل کر ایک معاشرہ حقیقی اسلامی عدل و انصاف کا مظہر اور پیکر بن سکتا ہے۔ لہذا اگر ہمیں انصاف کا آئیڈیل چاہیے، عدل کا آئیڈیل چاہیے، تو ہمارے پاس
بہت بڑا آئیڈیل موجود ہے۔ پیغمبر خاتم فرماتے ہیں یدی و ید علی ابن ابی طالب فی العدل سوا، میرا ہاتھ اور علی امیر المومنین کا ہاتھ عدل میں برابر ہیں۔ جس طرح پیغمبر عادل ہیں اسی طرح امیر المومنین بھی عادل ہیں۔ لہذا اگر ہمیں کوئی آئیڈیل اور نمونہ پیش کرنا ہے عدالت کے لیے تو وہ علی امیر المومنین کی عدالت ہے، جو کسی قسم کے رائی کے برابر بھی ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے دین میں خشن، جس کو سخت کہا جاتا ہے، خشن فی دین اللہ، اللہ کے دینی معاملات میں امیر المومنین سخت ہیں۔ لہذا محراب عبادت میں ان سے بڑا عابد کوئی نہیں، میدان جنگ میں ان سے زیادہ کوئی شجاع نہیں، اور میدان عدالت میں ان سے بڑا کوئی عادل نہیں۔ دعائے خداوند ذوالجلال ہمیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے راستہ عدل پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بہترین عادل حکمران جو علی امیر المومنین کے اقوال و ارشادات کے مطابق لوگوں پر عدل اور انصاف کو قائم کریں، وہ عادل حکمران نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیۃ والنصر واجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ واجعل وشیعتہ۔ پروردگار ہمیں ہمارا آخری امام عدل مہدی دوراں کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے سپاہیوں میں اور ان کے لشکر میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔